مانگنے کو ہمارے در سے آؤ، ان کے در نے تو عطا کرنا ہے۔ خدا مغفرت کرے ہماری والدہ کو، ان کی جاننے والے تھیں، اہل سنت برادران میں سے محلے میں رہتے تھے، 8-9 سال ہو گئے تھے، ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، تو وہ کافی والدہ کے پاس آتی تھیں کہ اولاد نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو اپنی زندگی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، آپ کی زندگی میں بھی 100 واقعات ایسے ہوں گے۔ ہماری والدہ بہت زیادہ پڑھی لکھی تو تھی نہیں خاتون، انہوں نے کہا کہ بھائی میں ایک کام کر سکتی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، امام بارگاہ میں ایک علم لگا ہوا ہے، اور وہاں جا کر بیٹا مانگے، اولاد مانگے۔ عزیزان محترم، خدا نے 1 نہیں 2 نہیں، ان خاتون کو 4 بیٹے دیے۔ قاضی عباس ہے، باب الحوائج ہے، حوائج کا دروازہ ہے، یعنی آپ اپنی حاجتوں کو مانگیں، باب الحوائج ہے۔ لیکن میں ساری زندگی مانگتا رہوں گا کیا؟ میں دوں گا کب انہیں؟ میں کیا دوں؟ مولا بیٹا دے دے، وہ دے دیا، مولا نوکری دے دے، دے دی، مولا گھر دے دے، دے دیا۔ کبھی میں نے جا کے بولا مولا آپ نے تو بہت کچھ دیا، مولا میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں، کیا دے سکتا ہوں میں؟ وہاں سے ہو سکتا ہے یہی آواز آئے کہ اپنے وقت کی امام کی اطاعت کرو، وقت کے امام کو پہچانو۔ کتنا وہ تمہاری زندگی میں ہے وقت کا امام؟ یا لیتنی کنت معاکم، کاش مولا آپ کے ساتھ ہوتے، کامیاب ہو جاتے۔ ذری سے یہی آواز آئے گی، کاش کیوں کہہ رہے ہو، وقت کا امام تو ہے تمہارے پاس، کاش کیوں کہہ رہے ہو؟ ہے وقت کا امام عزیزان محترم، مگر میری توجہ نہیں ہے۔ میں جوانوں سے مخاطب ہوں، ظاہر ہے حضرت عباس یعنی جوان کربلا میں، جوان کا وجود اسلام کی بقا کے لیے، جوان اسلام کے لیے کیا کر سکتا ہے، جوان اپنی زندگی میں کیا سوچ سکتا ہے، جوان مخاطب ہے۔ اور رسول خدا یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جوان کا قلب ہے، دل ہے، وہ بہت پاک ہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد علیہ، امام جب اپنے فرزند کو، اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جوان کا قلب بھی ایسا ہے، تعبیر یہی ہے حدیث کی کہ جوان کا قلب ایسا ہے کہ جو اس پہ بویا جائے گا وہی نکلے گا۔ اب بیج بہت اچھا ہو اور زمین سیم و تھور کی ہو، یعنی نمکین ہو، تو چاہے آپ اس پہ جتنا پانی دیتے چلے جائیں، وہ درخت کبھی بھی پھلاور ثمر نہیں بن سکتا، کبھی بھی وہ پھل نہیں دے سکتا۔ مگر بیج بھی اچھا ہو، زمین بھی اچھی ہو، دھوپ بھی لگتی ہو، پھر دیکھیں پانی بارش بننے سے وہاں پر سبز اور حلالی ہی کھلے گی۔ زمین اچھی ہونی چاہیے۔ خوب ہم نے اپنی زمین کو کتنا اچھا کیا ہوا ہے۔ یہ زمین کیسے اچھی ہوگی کہ اس کے اندر سے صرف خوشبوئیں نکلیں، گندگی پہ پانی گرتا ہے تو بدبو آتی ہے۔ جان محترم، میں جوان ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں اپنی جوانی کے لیے؟ کیا میری پلاننگ ہے؟ کیا میرا فیوچر فورکاسٹ ہے؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ دنیا کدھر جا رہی ہے، میں کہاں جا رہا ہوں؟ یہ بہت مہم ہے عزیزان محترم۔ میرا اپنے جوانوں سے مطالبہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کی ہر فیلڈ میں آگے لے کر آئیں، ایجوکیشن میں آگے لے کر آئیں۔ کیوں اپنے آپ کو لو گریڈ سمجھتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ مگر جو کر رہے ہیں ان کے پر لگے ہوئے ہیں، مگر جو اسپیس پر جا رہے ہیں، جو دنیا کے نئے جو ہے وہ پلانٹس کو جو ہے وہ نکال رہے ہیں، جو ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں، وہ کون ہے؟ کوئی اور مخلوق ہے۔ جب خدا کہتا ہے کہ تم محنت کرو، تم ہمت کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، مگر میں تبھی کروں عزیزان محترم کہ جب تک میری زندگی میں کوئی ہدف نہیں ہوگا۔ میری زندگی میں ہدف نہیں ہے۔ ہم شارٹ کٹ
بس میں یوں کر لوں، یہ کر لوں، یہ کام ہو جائے، یہ 4 پیسے یہاں سے آ جائیں، وہاں سے آ جائیں. عزیزان محترم، جس امام کے ماننے والے ہیں وہ کائنات کا CEO ہے، کائنات اس کے اختیار میں ہے، اور ہم ایک چھوٹی سی کمپنی پہ خوش ہو جائیں. میں کیوں نہیں پرواز کر پا رہا؟ کیونکہ میں سوچ نہیں رہا بڑا، میرا ہدف نہیں ہے. ایک اسپیکر کہنے لگا کہ ایک ٹیچر کلاس میں اپنے گئی، اس نے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، دروازے کے ساتھ الٹی سیدھی مستیاں کر رہا ہے. میں گئی تو مجھے غصہ آیا، میں نے کہا کلاس سے باہر نکل جاؤ. نکل گیا. میں نے پرنسپل کو جا کے بولا کہ یا تو میں ہوں یا تو یہ بچہ ہو. برداشت نہیں کیا کہ بچہ بدتمیز ہے، نکال دیا اس کو. کہتے پھر میں جب ٹیچرز کے ساتھ روم میں گیا تو میں نے کہا کہ میں نے یہ کر دیا. تو ایک ٹیچر نے کہا کہ آپ کے پاس سارے وہ الفاظ نہیں کہ آپ سب دروازے کھول سکیں. تو مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں بیٹھ کر میں نے سوچا کہ صحیح کہہ رہا ہے. میرے الفاظ وہ نہیں کہ جو ہر دروازے کی چابی ہوں. کہتے میں نے ایکسٹرا پڑھنا شروع کر دیا، مختلف بچوں کے بیہیویئرز کو جاننا شروع کر دیا. پھر میں اس مقام پر پہنچ گئی کہ جب بھی اسکول میں کوئی بھی آڑا ٹیڑھا شیطان بچہ ہوتا تھا، سب کہتے تھے کہ اس ٹیچر کو دو، یہی سب صحیح کر سکتا ہے. یعنی ہدف ہونا ضروری ہے. میری لائف میں جب کوئی مشکل آتی ہے میں تو لرزنا شروع ہو جاتا ہوں. یہ مشکلات اپرچونٹیز ہیں، ان کو اویل کریں. جب خدا مشکل میں ڈال رہا ہے، خدا کچھ دینا چاہ رہا ہے، خدا کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے. ہمارے پاس آتے ہیں مولانا صاحب سب کر لیا، ساری چیزیں کر لی، دعائیں کر لی، وظیفے کر لیے، سب کر لیا، مگر پھر بھی کام نہیں ہو پا رہا. عزیزان محترم، کہیں کوئی سوئی پھنسی ہوئی ہے، یا تو کوئی ایک نیک کام تھا جو آپ نے چھوڑ دیا ہے، یا کوئی ایک ایسا غلط کام ہے جو آپ نے کرنا شروع کر دیا ہے. کوئی ایک چیز ہے. عزیزان محترم، خدا نہیں چاہتا اپنی مخلوق کو عذاب دے یا سختی میں رکھے یا غضب دے. جب ایک بچہ ڈرائنگ بناتا ہے پیپر پہ اور آپ اس کو ذرا سا یوں کر دیں، وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہ کیا کیا؟ آپ کہتے ہیں 2 تو لائنیں تو تھی، کیا ہوا دوبارہ کھینچ لو. وہ کہتے نہیں میری کریشن تھی، میری ڈرائنگ تھی، یہ کیا کیا آپ نے؟ جب ایک بچہ ایک کاغذ کی 2 لکیروں کو نابود ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تو وہ خالق اپنی مخلوق کو کیسے پریشان دیکھ سکتا ہے؟ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ عزیزان محترم، وہ بچانا چاہتا ہے کہ تم جو سوچ رہے ہو، جو کر رہے ہو، یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے. وہ اسی لیے پیچھے لاتا ہے بار بار، نہیں کرو، نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا. مسئلے تو الہی ہے، خدا بہتر جانتا ہے. شہید دست غیبت مرحوم عبداللہ البلادی سے واقعہ نقل کرتے ہیں کہ بو شہر کے رہنے والے تھے. کہتے ہیں کہ کافی پرانی بات ہے، لوگ حجوں میں پیدل اور کشتیوں میں سفر کیا کرتے تھے. اصفہان سے علماء کچھ لوگوں کے ساتھ آئے، ان کو وہاں سے کشتیوں پہ نہیں بیٹھنے دیا گیا کہ وہ حج کی طرف جاتے. بہت ان کو برا لگا کہ ہم 1 مہینے کی مسافت طے کر کے آئے ہیں، جس طرح 1 مہینہ لگا ہمیں یہاں تک، اب ہم واپس نہیں جائیں گے. خیر ان کو اختیار میں ایک مسجد دے دی. اب وہ مسجد میں نماز اور اس کے بعد مجلس، اور مجلس میں گریا، شدید گریا، توسل امام حسین علیہ السلام سے کہ ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے تھے. کہتے ہیں 4-5 دن مسلسل یہ ان کا روٹین چلتی رہی. تو ایک دن وہ شخص جنہوں نے ویزے دینے تھے وہ خود چلتے ہوئے آ گئے کہ آپ کو اجازت مل گئی، آپ جائیں. چلے گئے. وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے کچھ مہینوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا جو انہی کے گروہ میں تھا. اس کی عجیب سی حالت تھی. تو میں نے کہا کہ تم تو انہی علماء کے ساتھ نہیں تھے جو اصفہان سے آئے ہوئے تھے عالم دین اور ان کے ساتھ؟ کہتا ہاں. تو کہتے باقی لوگ کہاں گئے؟ کہتے جب ہم یہاں سے نکلے تو ہم پر چور پڑ گئے، ہماری ہر چیز غارت کر لی، پھر رستے میں ایک وبا کا شکار ہو گئے اور سب مر گئے، صرف میں باقی بچ گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں چاہتا تھا ان کو بھیجنا، مگر انہوں نے اصرار اتنا کیا اور نابود ہو گئے. زندگی ایسی ہے. مولانا صاحب میں تو بہت اچھا چاہتا ہوں،
میں تو زیارت پہ جانا چاہتا ہوں, میں تو اگلے کی مدد کرنا چاہتا ہوں, اس لیے اتنے کما رہا ہوں, اتنا کام کر رہا ہوں. نہیں عزیزان محترم, یہ خدا جانتا ہے کہ کتنا آپ کو دینا ہے. میں دیوار کے ادھر نہیں دیکھ سکتا, مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے, مگر خدا جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. اپنی محنت کریں, اس کا یہ مطلب نہیں میں گھر بیٹھ جاؤں, محنت کریں. محنت دنیا اور آخرت دونوں میں ریباؤنڈ ہوگی. دنیا میں بھی صلہ ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا جو آپ نے محنت کی ہوگی. جو پروردگار وضو کر کے گھر سے نکلنے والے کے قدم جب تک مسجد نہیں آتا اس کے ہر قدم پر اسے اجر دیتا ہے, تو وہ کیوں نہیں آپ کو رزق حلال کے لیے نکلنے کے لیے آپ کو اس کا اجر دے گا. لیکن آپ کا ویژن بہت امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ جوانوں کا. ہمارا مقصد کیا ہے زندگی کا, ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں عزیزان محترم؟ اب کہانیاں نہیں رہی ہیں, اب یہ حقیقتیں ہیں. سوچتے تھے گاڑیاں ہوا میں اڑیں گی, گاڑیاں ہوا میں اڑنا شروع ہو گئی ہیں. سوچتے تھے کہ گاڑیوں میں بغیر ڈرائیور کے جو ہے وہ گاڑیاں ڈرائیو کریں گی, گاڑیاں بغیر ڈرائیور کے چل رہی ہیں. آنے والے وقتوں میں اب آپ کو لائسنس لینے کی ضرورت ہوگی نہیں. آنے والی اولاد جو نسل بن رہی ہے اسے کوئی ڈرائیونگ کا ٹیسٹ نہیں دینا پڑے گا, گاڑی خود چلے گی, اور چل رہی ہے گاڑی خود. اب کمپیوٹر ویلز پہ آ گئے ہیں, اب گوگل گاڑیاں بنائے گا, ایپل گاڑیاں بنائیں گے. اب یہ بی ایم ڈبلیو, مرسڈیز اگر یہ کوپ نہ کر پائے تو یہ خسارے میں چلی جائیں گی. اس دور کے لیے میرے پاس کیا پلاننگ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں امام زمانہ آئیں گے؟ ہم نے اپنے دلوں کو خوش کیا ہوا ہے. امام زمانہ آئیں گے, پرانا زمانہ آئے گا. پرانا زمانہ بھی اگر آئے گا تو گھوڑا چلانا آتا ہے آپ کو؟ تلوار چلانا آتی ہے آپ کو؟ نہ تو پرانے زمانے کے لیے تیار ہیں, نہ نئے زمانے کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں. تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ صرف واہ واہ. عزیزان محترم, بلند کریں اپنی پرواز کو, نسلوں کو اس مقام تک پہنچائیں. کل یہ اولاد یہ نہ کہے کہ میرے ماں باپ نے میرا ویژن کلیئر نہیں کیا تھا. قرآن معجزہ ہے آخرت تک کا. کتنا ہے قرآن؟ میں نے کل بھی عرض کیا کہ الہام دو ہی طرح کے ہیں, یا شیطان ہے یا فرشتوں کا الہام ہے. وہ دو باتیں رہ گئی تھی تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ آج بھی پوری ہو پائیں گی. کل انشاءاللہ کو کروں گا. میں اپنے آپ کو, اس وجود کو پاک تو کروں تو پھر میں پرواز کروں گا. آپ علماء کی زحمتوں کو دیکھیں عزیزان محترم. ہمارے لیے تو, ہمیں تو توفیق ہی نہیں ہوتی ہے کتاب پڑھنے کی. ویسے بھی سارے لوگ آج کل مولانا صاحب نمبر دے دیں اپنا, مشکل ہوتی ہے. اب یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی 24 گھنٹے میں مولانا بھی انسان ہی ہے آخر, اس کو بھی آرام بھی کرنا ہے, سونا بھی ہے, فیملی بھی ہے, اور بھی کام ہے. نہیں, کتاب نہیں کھولوں, میں مولانا سے پوچھ لوں. توضیح المسائل گھر میں پڑھی ہوئی ہے لیکن مسئلہ مجھ سے کھول کے نکالا نہیں جاتا, مولانا صاحب بتا دیں. بری بات نہیں عزیزان محترم, میں ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا. یہ تو خدا کا شکر ہے کہ لوگ اپنی مشکلات کو لے کے ہمارے در پر آتے ہیں. یہ توفیق الہی ہے. لیکن میں بھی تو کوئی زحمت کروں, تھوڑی سی, تھوڑا سا تو کام کروں. آئیے آپ دیکھیں علماء کو. علامہ امینی کی جو صاحب الغدیر ہیں, 30 سال لگے انہیں کتاب لکھنے میں. 30 سال زندگی کے علامہ امینی نے یہ الغدیر کو لکھا ہے. بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں انہوں نے سفر کیا. ہندوستان تک گئے, لکھنؤ تک گئے کہ کوئی چیز وہاں تھی تو وہاں سے بھی مل جائے. تو وہاں بتاتے ہیں کہ ایک لائبریری میں گئے, اتنی خاموشی تھی پڑھتے ہوئے کتاب, لائبریرین لائبریری بند کر کے چلا گیا اور یہ ساری رات کتاب خانے میں رہے. صبح جب واپس آیا تو اس نے دیکھا یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں. معذرت کی کہ میں معذرت چاہتا ہوں, میں متوجہ نہیں ہوا.
کہا نہیں بڑا اچھا کام کیا تم نے, تو میں سکون سے ساری رات بیٹھ کر کتاب پڑھتا رہا. ایسے تھے. ہم میں سے کتنوں نے لائبریری دیکھی آج تک؟ مجھے بتائیں, مجھے بتائیں نا, ہم میں سے کتنوں نے لائبریری, میرے گھر میں لائبریری ہے کوئی, 4 کتابیں ہیں, میں اپنی نسل کو کوئی لائبریری دے رہا ہوں, چاہے وہ فزکس کی ہو, میٹا فزکس کی ہو, چاہے وہ کیمسٹری کی ہو, چاہے وہ ہاؤ ٹو میک اے روبوٹ ہو, کچھ تو ہو. کتنی کتابیں میرے گھر میں. کھانا میں نے اچھی جگہ سے کھانا ہے, برگر بھی کھانا ہے, سینڈوچ بھی کھانے ہیں. کتاب جو کہ قوم کا شعور بلند کرتی ہے, کتنی ہے میرے گھر کے اندر. عزیزان محترم, میں یہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, اگر آج ہم نہیں سنبھلے تو آنے والی نسل برباد ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے یہ اپنی انسانیت کو پروان چڑھا سکے. کتاب انسان کو بلند کرتی ہے. میں ویسٹ یورپ میں ٹریول کرتا رہتا ہوں, میں ان کی لوکل جو انڈر گراؤنڈ ٹرین ہے, میں نے دیکھا ہے وہ قوم کامیاب کیوں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن کے درمیان میں بھی وقت ضائع نہیں کرتی, کتاب کھولتی ہے, کتاب پڑھ رہی ہے, چاہے وہ کچھ بھی پڑھ رہی ہو, پڑھ رہی ہے. کیونکہ میں خود عالم اتنا بڑا ہوں, مجتہد ہوں میں, مجھے خود تو کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے, بس جو واٹس ایپ میں آ گیا وہی سب کچھ ہے, جو فیس بک میں دیکھ لیا وہی سب کچھ ہے. زحمت نہیں ہے. 30 سال لگے علامہ امینی کو الغدیر لکھنے میں. جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اپنے بیٹے کے خواب میں آئے, تو انہوں نے وہاں پوچھا, بابا اتنا جو کیا اس کا اجر؟ مختلف تعابیر ہیں, علماء بیان کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں عالم برزخ ظاہر ہے اور جنت کے دروازے پر لائن لگی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں بھی اس لائن میں کھڑا ہوا ہوں, میں نے دیکھا میں بھی لائن میں ہوں, اور مولا کائنات حوض کوثر سے ایک جام میں, ایک برتن میں جو اندر جا رہا ہے اس کو کوثر کا جام پلا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جیسے ہی میری باری آئی, مولا نے اس برتن کو ہٹایا, اپنے ہاتھوں سے کوثر کو لیا اور کہا, امینی تم نے دنیا میں میرے نام کو روشن کیا, میں یہاں تمہارے چہرے کو روشن کروں گا. عزیزان محترم, خوب یہ ہے, قلم اٹھا کمال پہ پہنچ گیا. میرا کتنا قلم اٹھ رہا ہے, میں کتنا کوئی ویب بلاگ لکھ رہا ہوں, میرا کتنا اپلوڈ ہے اس دنیا کے لیے. آپ سب کے پاس مختلف تجربات ہوں گے, آپ سب کے پاس کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس ہوگا. کتنا میں نے اس تجربے کو آنے والی نسل کو دیا, کتنا میں دے رہا ہوں, کتنے میرے یوٹیوب پہ چینلز ہیں, کتنے میرے فیس بک پہ پیجز بنے ہوئے ہیں, کتنی میری ویب سائٹس ہیں, کیا دے رہا ہوں. دنیا عزیزان محترم یہی میڈیم ہے اس ٹائم دنیا کے بعد, جس سے آنکھیں نہیں پھیر سکتے ہم. اچھائی بھی ہے, برائی بھی ہے. جب آپ یہ اپلوڈ نہیں کریں گے تو یہ جوان برائی ڈاؤن لوڈ کرے گا. اپلوڈ کریں, چیزیں دیں دنیا کو, دنیا آپ کے پیچھے ہو. لیکن ہماری قوم کو ٹکڑوں میں بانٹنے کا شوق ہے, اور ہمیں بھی مزے آتے ہیں انہی باتوں کو سننے کے لیے کہ ممبر پہ کوئی آئے تو اس گروہ کی برائی کرے, دوسرا آئے اس گروہ کی برائی کرے, جب میں یہاں سے جاؤں تو میں ایک دوسرے کی برائیاں کرتا ہوا جاؤں. یہ ہیں حضرت عباس کے ماننے والے جوان. یہ ہے عباس کہ جس نے کائنات کی وفا کو کربلا میں سمیٹ دیا. یہ ہے عباس کے ماننے والے جس نے اپنے پورے وجود کو اپنے وقت کے امام پر قربان کر دیا. میں کیا کر رہا ہوں وقت کے امام؟ وقت کے امام کو عزیزان محترم لیٹسٹ ٹیکنالوجی چاہیے. آپ نہیں دیں گے تو دوسرے والے تو ویسے بھی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں, وہ تو جیسے ہی حضرت عیسیٰ آئیں گے کنورٹ ہو جائیں گے, اور ہم سے پہلے وہ امام زمانہ کے پیچھے گڑے ہوئے ہوں گے. اور یہ حقیقت ہے, یہ خوش فہمی میں مت رہیں کہ ہم تو اللہ جل اللہ جل اللہ جل کہتے تھے. وہ استاد سبت جعفر
آ گئے تو کیا ہوگا؟ جانا مت، آ گئے تو کیا ہوگا؟ کتنا میں ریڈی ہوں، کتنا میں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے وقت کے امام کے لیے. میں توجہ نہیں دے رہا، میری توجہ اصل میں کہیں اور ہے، اور امام اپنے ماننے والوں کی توجہ کو اپنی طرف چاہتے ہیں. عزیزان محترم، جوان ہیں آپ. جوان جب تک اپنا ویژن کلیئر نہیں کرے گا پرواز نہیں کر سکتا، اور اپنے آپ کو جب تک پاک نہیں کرے گا الہی رنگ اپنے اوپر ڈھال نہیں سکتا. پاک کریں اپنے آپ کو. یہ دنیا کی لذتیں بہت ٹیمپریری ہیں. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں جو گناہ کی لذت تھوڑی دیر کی ہے مگر اس کا پچھتاوا کئی دیر تک رہتا ہے. ایسے ہی ہے. اب کھولوں نہج البلاغہ، کچھ تھوڑا بہت پڑھ لوں. عزیزان، میرے لیے مولا نے کال گئے تھے، شیلف میں رکھنے کے لیے امام نے نہج البلاغہ کے بیانات نہیں بیان کیے. اپنی زندگی میں لے کر آؤں ان کو اور دیکھوں میں. شہید دستگیر استاد فاطمی نیا حفظ اللہ کے بیان فرماتے ہیں کہ قم کے اندر کہتے ہیں کہ ایک عالم ربانی تھا، اس کی زوجہ اتنی شدید علیل تھیں، اتنی مریض تھیں کہ پانی بھی اپنے لبوں تک نہیں پہنچا پاتی تھی. شدید. کہا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا دوائی کے لیے بھی کوئی بندہ ہر وقت ہو. تو میں نے اپنی زوجہ کے بھائی کو بولا کہ تمہارے پاس گاڑی بھی آ جاؤ، کیونکہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. جوان بیٹی تھی، اس کو میں نے بولا کہ اپنی ماں کے ساتھ رہو، دوائی دینی ہے، پانی پلانی. اور میں اوپر والی منزل پر بیٹھا ہوا انتظار میں کہ کب مجھے نیچے سے گریہ کی اور چیخوں کی آوازیں آئیں گی. میں اپنے آپ کو آمادہ کیے ہوا تھا، ریڈی کیے ہوا کہ وحشت نہیں کھانا، کیونکہ بہرحال زندگی کی حقیقت ہے یہ. رات کا پہر تھا، اچانک سے کہنے لگے کہ گھر کی روشنیاں جلنا شروع ہوئیں اور چیخ و پکار شروع ہو گیا. اور میں سمجھ گیا کہ زوجہ دنیا سے رخصت ہو گئی. لیکن میں نے دیکھا کہ چیخ و پکار کی نوعیت کچھ اور ہے. جیسے میں نیچے دوڑا، میں نے جا کر کیا دیکھا کہ وہ خاتون جو زمین دوست تھی، ہل نہیں سکتی تھی، سر پہ چادر پہنے صحن میں ٹہل رہی ہے. میں سمجھ نہیں پایا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا بیداری کے اندر ہوں. ایسے میں میری بیٹی آئی، کہنے لگی بابا یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں خواب ہے. کہا بیٹا لگتا تو ظاہراً ہم بیدار ہیں، ہم خواب نہیں ہیں. تو ایسے میں اس خاتون نے کہا کہ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، امام وقت کا جا رہا ہے، اسے رخصت کر دو. یا امام زمانہ، یا بقیت اللہ غیثنا. مولا ہماری طرف بھی توجہ کیجیے. ہم بھی مردہ ہیں، ہم ظاہراً زندہ ہیں، ہم دنیا کے اندر نابود ہوئے ہیں. امام زمانہ ہماری طرف نگاہ کیجیے. انسان مردوں کو منتقل جو کر رہا ہے وہ بیسیکلی اس دنیا سے دوسری دنیا پہ جا رہے ہیں. ہم اپنے وجود کو عزیزان محترم اسی دنیا میں منتقل کریں، اس سے پہلے کہ جب ہم جائیں مردے ہو کر کہیں مردہ ہی نہ مردہ چلا جائے، زندہ جائے. اور زندہ جب جاتا ہے تو وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ زندہ رہتا ہے تا قیامت. مردہ ہے ہم لوگ. اگر امام کی نگاہ نہیں رہی عزیزان محترم، کیوں ہم زیارت آل یاسین میں؟ زیارت آل یاسین زیارت نہیں ہے، مناجات ہے. کہ سلام ہو میرا اس وقت کہ امام جب آپ رکوع کی حالت میں ہیں، سلام ہو میرا امام جب آپ سجدے کی حالت میں ہیں. کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید امام ہمیں ان اوقات میں
ہمیں یاد کر لیں. اور اگر جس کو امام نے یاد کر لیا اسے کیسی مشکل عزیزان محترم. ہمیں امام کو یاد کرنا ہے. حضرت عباس کا پورا وجود امام کے لیے تھا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا درود بھیج دیں. بی بی شب عاشورہ کہتی میں نے مختلف خیموں کو دیکھا تو میں نے ایک خیمے میں دیکھا کہ عباس نے اپنے بھائیوں کو جمع کیا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ حضرت ام البنین کے سارے بیٹے جو ہیں وہ کربلا میں امام حسین پر شہید ہو گئے. عباس نے اپنے باقی تینوں بھائیوں کو جمع کیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کل تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے. کہا جو آپ کا ارادہ ہے وہی ہمارا ارادہ ہے. کہا دیکھو دیر نہ کرنا فاطمہ کے لال کے اوپر قربانی دینے سے. عزیزان محترم ان کو پیدا اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ فاطمہ کی اولاد پہ قربان ہو جائیں. یہ درس ہے. میں اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو کیا اس طرح آمادہ کر رہا ہوں کہ اس یوسف زہرا پر قربان کروں. امام زمانہ یوسف زہرا ہے. کتنا میں اپنے آپ کو صبح شام تیار کر رہا ہوں جہاں حضرت عباس نے اپنے آپ کو تیار کیا. اپنے آنکھوں کے سامنے حضرت عباس نے اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا اور بار بار اجازت مانگتے رہے کہ مولا مجھے بھی اجازت دے دیں. مگر بھائی کا بھائی سے جدا ہونا بڑا سخت تھا. ہاں عزیزان محترم حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے مگر حسین کے پاس عباس جیسا بھائی تھا. وہ کہ جو آج تک دروازہ ہے امام حسین تک پہنچنے کا. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی آیت اللہ قاضی ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین واسع رحمت ہے. رحمت ساری امام حسین سے ہے لیکن اس واسع رحمت کا دروازہ ابو الفضل العباس ہے کہ تم اس در پہ آؤ گے تو حسین تک جا پاؤ گے. دروازہ ہے. جھکا ہوا ہے آج بھی حرم حسین کے حرم کی طرف. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب پہلے زیارت پر جاؤ تو کہاں جاؤ؟ پہلے قاضی عباس کی زیارت کرو. اجازت لو. ادب کا تقاضا ہے. استاد فاطمی نے کہتے ہیں بعض لوگ بڑی بے ادبی کرتے ہیں. میں نہیں آؤں گا آئندہ مولا میری یہ بات قبول نہیں ہے. کیا وہ بہتر جانتے ہیں تمہارے لیے بہتر کیا ہے. مولا میں تو یہ کیا مولا میں نے وہ کیا. نہیں عزیزان محترم جس عباس نے اپنے امام کے آگے آج تک آنکھیں نہ بلند کی ہوں اس کے حرم پر آنکھیں جھکا کے جانا چاہیے. دلوں کو جھکا کے جانا چاہیے. عطا عباس ہی کے پاس ہے. عباس نے اپنے 2 بازو تو دیے کربلا میں لیکن ساری قدرتوں کو سمیٹ لیا اپنے اندر. اب آپ جائیں مانگے. ایک خادم کہ جو کہتے ہیں کہ 12 نسلوں سے ہم حضرت عباس کے حرم کے خادم ہیں. عباس آل شیخ کشوان کہتے ہیں جوتے رکھنے والے جو جوتے رکھتے تھے نا. 400 سال سے زیادہ ان کے خاندان نے حضرت عباس کی حرم کی خدمت کی. چابی ہمیشہ سرداب کی ان کے پاس رہتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا. آج بھی جمعے کا دن ہے اتفاق سے. جمعے کا دن تھا. رات ہو چکی تھی. میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا تو دیکھا کہ ایک عرب آیا اور اس نے کوئی ہاتھ میں کچھ چیز لپیٹی ہوئی تھی اور جب ہٹایا تو دیکھا کہ کوئی ایسا لگتا تھا گوشت کا ٹکڑا ہی ہے بس. اور کہا عباس میں نے تو آپ سے اولاد مانگی تھی یہ کیا دیا جو نہ ہل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے.
7 سال سے میں اسے سنبھال رہا ہوں، اب میری بس ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس بچے کو جو کہ گوشت کا ٹکڑا ہی تھا زری کی طرف پھینکا اور فوراً باہر نکل گیا، اور زری سے وہ بچہ جب ٹکرایا تو کہتے ہیں اتنی آواز آئی کہ باہر ایوانوں تک آواز آئی۔ دوڑتا وہ شخص کہتا ہے کہ میں گیا کہ کہیں بچے کو لگ نہ گئی ہو۔ میں نے کہا تھا عجیب شخص ہے، اس طرح اولاد کو اپنی پھینک کر چلا گیا۔ میں نے بچے کو اٹھایا، اپنے آغوش میں اٹھایا، اپنی آبا کبا کے اندر اس کو لیا، اس کو بٹھایا۔ کہتا ہے 12:30 بجے یہ واقعہ ہوا۔ 1 بجے بچے کو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے، پھر میں نے دیکھا اس کے ہاتھوں میں حرکت شروع ہو گئی ہے۔ مجھے وہم سا ہوا، لیکن میں نے دیکھا تھوڑی دیر میں اس کے پاؤں میں بھی حرکت شروع ہو گئی ہے۔ میں نے باقی خداموں کو بلایا تو انہوں نے بھی دیکھا کہ ہاں صحیح ہوا۔ تھوڑی دیر میں بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے ماجرا دیکھا، یہ سب کچھ دیکھا، تو وہاں پر منادی کر دی حرم کے اندر، بچے کو ممبر پہ بٹھایا کہ لوگ آؤ دیکھو عباس کا معجزہ دیکھو۔ کہتے ہیں لوگ جوک در جوک آنا شروع، 12 دفعہ کہتے ہیں ہم نے اس بچے کے لباس کو تبدیل کیا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ آتے تھے تو اس کے بدن کے کپڑے کو لے جاتے تھے تبرک کے لیے۔ عباس کی شفا تھی۔ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کو ایک سواری میں بٹھا کر کربلا کے شہر میں منادی کی، کہا کہ یہ عباس نے اسے شفا دی ہے۔ کہتے ہیں ہم نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہیں جب زری پر تمہارے باپ نے پھینکا تھا تو تمہیں چوٹ نہیں لگی؟ کہتا ہے جیسے ہی میرے باپ نے مجھے زری کی طرف پھینکا تھا تو زری سے 2 ہاتھ نکلے، انہوں نے مجھے آغوش میں لیا اور میرے پاؤں سے میرے ہاتھ اور پھر میرے سر تک پھیر کر چلے گئے۔ عزیزان محترم، یہ عباس کے سر کاش میرے سر پہ بھی آج ہو جائے۔ یہ ہاتھ کہ جو اسلام کی خاطر قربان کیے، یہ ہاتھ میرے سینوں کے اندر بھی نور کو بخشیں۔ یہی ہاتھ اٹھیں خدا کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں۔ عزیزان محترم، حضرت عباس نے اپنے بازوؤں کو اسلام کی خاطر دیا، امام کی خاطر۔ میں آج 24 گھنٹے میں اپنے اس ہاتھ سے اسلام کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ کیا کر رہا ہوں؟ حضرت عباس کے بازوؤں پر میں اتنا گریہ کرتا ہوں، میں نے اپنے ان بازوؤں کو وقت کے امام کے لیے کتنا صرف کیا ہوا ہے، کتنا حلال لے رہا ہوں، کتنا دے رہا ہوں، کتنا کسی کے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوں کہ نہیں پھیرتا، اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہوں۔ عزیزان، اپنے بچے کے سر پہ ہی ہاتھ پھیر لوں۔ روایات میں 12 دفعہ اپنے بچے کا بوسہ لیا کرو تاکہ اس کے اندر فیصلے کی صلاحیتیں بلند ہوں، اس کو اطمینان اور سکون ملے۔ ایک درس بس، پوری مجلس یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے عزیزان موت، ایک درس کہ حضرت عباس نے بازو اسلام کے لیے دیے۔ میں آج سے یہاں اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو کتنا اسلام کے لیے دے رہا ہوں، بس ایک ہی درس، کچھ نہیں، کوئی تقاضا ان کا ہے بھی نہیں، اور ہم دیں بھی کیا، ہم تو ویسے ہی اتنے ضعیف ہیں۔ یہ تو ان کی نگاہ کرم ہے کہ جنہوں نے ہم جیسے خاک نشینوں کو ہواؤں میں بلند کیا ہوا ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے۔ یہ ہاتھ اگر ماتم کے لیے صدائیں بلند کرتے ہیں عزیزان محترم، یہ صدائیں ہیں جس کو دشمن کئی سالوں سے روکنا چاہتا ہے، مگر یہی صدائیں ہیں جنہوں نے جوانوں کے سینوں کو تانا ہوا ہے۔ تو ہم قدر کریں عزیزان محترم ان ساری چیزوں کی، اور اپنے ویژن کو مضبوط بنائیں۔ جوان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے عزیزان محترم، غلطی ہو جائے استغفار کریں، بھاگے نہیں، یہ غلطی ہو گئی وہ غلطی ہو گئی عزیزان محترم، وہ خدا ہے،
مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے شخص پر کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مایوسی کا اظہار کر رہا ہے۔ مایوسی کیسی؟ بندگی کریں۔ خوب بندہ غلطی کرتا ہے، بندے سے کوتاہی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، واپس آئیں، پلٹیں، سجدہ کریں، دعائیں کریں، استغفار کریں۔ جوان استغفار کرے، جوان اپنے آپ کو بچائے۔ یہی جوانی ہے عزیزان محترم جو اسلام کو ضرورت ہے۔ بزرگ تو ماشاءاللہ اپنی زندگی گزار گئے، اپنی زندگی میں جو کام کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ ہم اب یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے ابو نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں۔ عزیزان محترم جتنا وہ بہترین کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب آپ بول رہے ہوں کہ مولانا صاحب بھی اپنے آپ کو جوان کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے عزیزان محترم دل جوان ہونا چاہیے۔ انسان ظاہراً سے کیا فرق پڑتا ہے، اور جب تک دل میں جوانی ہے تب تک سب اچھا لگتا ہے۔ جس دن آپ نے یہ کنسیڈر کر لیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اسی دن موت متوقع ہو جاتی ہے۔ نہیں، میں آپ جوانوں سے بھی کہوں گا اپنے والدین کو ایکٹیویٹی میں انوالو کریں، ان کو گھروں میں نہ بیٹھنے دیں۔ نہیں آپ نے ریٹائرڈ ہو گئے ہیں یہ کریں، نہیں عزیزان محترم جو آدمی ساری زندگی چلتا پھرتا ہو، سوچتا ہو، کام کرتا ہو، آپ کا اسے ایک کمرے میں بٹھا دینا اس کو ویسے ہی مار دیتا ہے۔ یہ سوشل پرابلم ہے ہمارا، کسی نہ کسی کام میں ایکٹیویٹ کریں۔ کل یہی باپ تھا جس نے آپ کو انگلی پڑھ کر چلنا سکھایا تھا، آج آپ اس کو بتائیں نہیں، آج آپ اس کی بات مانیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ کا اپنا بچہ ہے۔ ذہن نوجوانی، بچپن میں اور بڑھاپے میں ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ تبھی آپ اپنے بعض اوقات والدین بات مان رہے ہوتے ہیں، بزرگ ہیں، نہیں اپنی بات پہ ڈٹے رہتے ہیں، وہ بچہ بھی ویسے ہی ڈٹا ہوا رہتا ہے، آپ کچھ بھی کر لیں۔ باپ ہے آپ کا، خدمت کریں عزیزان محترم۔ باپ کی دعا روایات میں ہے، باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے آسمان کو چیرتی ہوئی جاتی ہے۔ باپ کی خدمت کریں، دعا کریں آپ کے لیے۔ جوان اپنی زندگیوں میں بندگی کی کوشش کرے۔ ہمارے استاد ایک بہت بڑے عالم کا واقعہ بیان کرتے ہیں، غالباً وہ اصفہان میں بہت بڑے فلاسفر گزرے ہیں۔ اس زمانے میں جو دور تھا، اصفہان دارالخلافہ تھا، جو حکومت تھی، جو حاکم تھا، اس کے گھر میں کوئی مشکل ہو گئی، حرم میں مشکل ہو گئی، ازواج میں، بیٹیوں میں۔ تو ایک بیٹی جو کہ ظاہر ہے شہزادی تھی، وہ حرم سے نکل گئی۔ رات کو جب نگہبانوں کو پتہ چلا کہ ایک میں پہنچی تو سب بند تھا، ایک دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جب میں دروازے سے اندر گئی تو دیکھا کہ مدرسہ ہے۔ وہ مدرسے میں ایک حجرہ یعنی ایک کمرے میں ایک جگہ پر ایک قندیل جل رہی تھی، تو دیکھا کہ ایک جوان بیٹھا ہوا مطالعہ کر رہا ہے۔ جب اس نے میری طرف نگاہ کی تو اس نے کہا کہ آپ غلط آ گئی ہیں، یہ صرف طالب علموں کی جگہ ہے۔ کیونکہ وہ شہزادی تھی، اس نے کبھی نہ نہیں سنی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ خوب ہم تو شہزادی ہیں، ہم تو جو کہیں گے وہ کرنا ہے۔ وہ چپ ہو گیا، اس نے بولا بھارا مجھے تو رات گزارنی ہے۔ تو باپ نے، بادشاہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تم نے رات کو کھایا کیا؟ کہا اس کے پاس پیاز اور روٹی تھی صرف، میں نے وہی کھائی۔ کہا اس نے کیا کھایا؟ کہا اس نے کچھ نہیں کھایا کیونکہ کھانا اتنا ہی تھا۔ کہا اس جوان نے تمہاری طرف دیکھا؟ نہیں۔ کہا نہیں۔ کہا اس نے کچھ بھی نہیں کیا؟ کہا نہیں۔ کہا اس جوان کو لے کر آؤ۔ بادشاہ نے جب اس کو بلایا تو اس سے پوچھا کہ تم نے میری بیٹی کو دیکھا تھا؟ کہاں ایک نگاہ پڑی تھی، وہ بھی غیر عمدن جب وہ آئی۔ کہا کیسی تھی؟ کہا میں نے اس سے خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی دنیا میں۔ تو کہا پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ تم اوج جوانی پر سب کچھ ہوتے ہوئے تم نے لڑکی کو دوبارہ دیکھا تک نہیں؟ تو اس لڑکے کے ہاتھ اپنے اندر تھے، اس نے اپنے ہاتھوں کو باہر نکالا، اس کی ساری انگلیاں جلی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ جب بھی
میرے ذہن میں یہ وسوسہ آتا تھا تو میں خدا کی طرف متوجہ ہوتا تھا، کہتا تھا پروردگار تو ہی ہے جو میری عفت کو بچا سکتا ہے۔ میں اپنی انگلی کو اس جلتی ہوئی قندیل پر رکھ دیتا تھا کہ دنیا کی آگ سے زیادہ خطرناک قیامت کی آگ ہے۔ کہتا ہے ایک ایک کر کے میں نے اپنی ساری انگلیاں جلا دی اور پھر صبح ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ کہا میں تو ایک طالب علم، میرا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کہا جو تمہارے پاس ہے وہ ایک خاص عطا ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ میر داماد تھا یا ان کے والد تھے جو ملا صدرہ کے بھی استاد تھے۔ عزیزان محترم، کتنا میں اپنی عفت کو بچا رہا ہوں۔ یہ آپ نے پہلی دفعہ سنا ہو، ہم نے اپنے استاد سے جملہ پہلی دفعہ سنا۔ ہم عفت پاک دامنی صرف عورتوں کو سمجھتے ہیں کہ اپنی عفت کو بچائے، اپنی نہیں۔ عزیزان محترم، جوان پاک اپنی عفت کو بچائے، ایک ایک نگاہ سے، ایک فلم، ایک تصویروں سے اپنی پاک دامنی کو تار تار مت کرے۔ یہی تو ہوگا کہ پھر آپ بولیں ہاں جس طرح حضرت عباس نے وفا کی اپنے مولا سے، میں بھی وفا کر سکتا ہوں اپنے مولا سے۔ پاک دامنی کریں عزیزان، پاک ہوں۔ مشکل نہیں ہے کوئی کام، سخت ہے، ان سختیوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایسے تھوڑی وقت کے امام کی فوج میں نوکری مل جائے گی۔ اب آپ ملکوں کی فوجوں میں داخلہ لیں، کیسا ہوتا ہے؟ ذرا سی پاؤں غلط پڑ رہا ہو، انگلی ٹیڑھی ہو، ریجیکٹ۔ اور یہ